اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے، اور الحمدللہ سورۃ الاعراف سے ہمارے وہ والے لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں ہم گزشتہ قوموں کے احوال پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، تو میں نے وہاں پر بھی لیکچر اپلوڈ کرنا ہے، سورۃ الاعراف کی جو کنٹینیو تفسیر ہے اس کو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ لیکچر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں واقعے کی سمجھ آ جائے، کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، کیا نافرمانی کی تھی، کیسا رہن سہن تھا اس قوم کا، اور کس وجہ سے وہ قوم مٹا دی گئی۔ اور اس سب کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف پتہ ہونا ضروری ہے، جو کہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کے تعارف میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام روایات کے مطابق عبد الغفار، شاکر اور یشکر، یہ آپ کے نام دیگر نام ملتے ہیں روایات سے، لیکن قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں ہم آپ کا نام نوح ہی پاتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں جب آپ کو مخاطب کیا گیا تو نوح کے نام سے ہی مخاطب کیا گیا۔ یہ جو روایات ہیں یہ سب غیر معروف ہیں، یعنی کہ ان کا نام سننے میں آتا ہے روایات کے مطابق کہ اصلی حقیقی نام یہ تھا، نوح آپ کا لقب تھا۔ اور آپ کا لقب نوح کس وجہ سے تھا کہ آپ نے جب دعوت تبلیغ شروع کی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کیا، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، ترغیب دی، تو قوم آپ کو بہت جھٹلاتی تھی۔ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس دوران صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ حالات کا اندازہ کریں آپ اس سے، اتنے 950 سال تبلیغ کے بعد 80 لوگ ایمان لائے، تو کس قدر سرکش وہ قوم ہوگی۔ تو آپ جب اپنی سرکش قوم کی نافرمانی دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس قدر باغی ہو چکی ہے، تو اس قوم کی حالت کو دیکھ کر آپ بہت رویا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح چونکہ عربی زبان میں نوحہ جو لفظ ہے نا وہ رونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو نوح کہا جانے لگا، یعنی رونے والا۔ اس کے بعد ہم مزید آپ کے تعارف میں پڑھتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک روایات، اب یہاں پر پھر روایات چینج ہیں، 1000 سال بھی روایات میں آتا ہے، 1600، 1500 اور 1400، ٹھیک ہے، یعنی 14، 15، 16 اور 1000 سال بھی جو ہیں وہ روایات موجود ہیں کہ آپ اتنی طویل عمر آپ نے پائی اور آپ اس دنیا میں ظاہراً رہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اس چیز پر علماء کا اتفاق ہے، اور تمام کتب میں اس میں مختلف روایات نہیں ہیں، 950 ہی لکھا ہوا ہے، اور اس دوران 80 لوگ ایمان لائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور آپ علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے اور ان کے زمانہ بعثت کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام موحد تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ ہم مختلف روایات میں پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جس طرح تبلیغ کی، اور وہ تبلیغ کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے جو روایت ہمیں ملتی ہیں نا کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک تمام دین واحد پر تھے، شرک نہیں پھیلا تھا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو نازل کیا گیا تو یہ وہ پہلے نبی تھے جو کہ مشرکین کے درمیان نازل کیے گئے تھے تاکہ ان کو شرک سے روک سکیں، تاکہ ان کو گناہوں سے روک سکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف تبلیغ کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میرا یہ والا پوائنٹ؟ یعنی آپ سے پہلے جو آپ کے آباء و اجداد تھے وہ تمام کے تمام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ کے دور میں شرک پھیلا تھا، آپ کے دور میں جو اللہ کے ماں سوا عبادت کرنے کا رواج اور عبادت کرنا لوگ شروع ہوئے تھے، اور ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام باطل عقائد کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں کل 43 مقامات پر آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ نوح بھی ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ نوح میں آپ کا تفصیلی ذکر موجود ہے، جس میں آپ کے اور آپ کی قوم کے احوال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آپ کی قوم کے حالات کے بارے میں آپ کا مکالمہ کیا تھا اپنے رب سے، اور کس طرح اس قوم پر عذاب آیا. تو سورہ نوح کی جو ڈیٹیل ہے اس میں بھی ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو پھر کامیاب کون ہے؟ مفلحون کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ حقیقی فلاح والے وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا سے جا کے بھی ہمیشگی کی زندگی پا لیتے ہیں، جن کا نام زندہ رہتا ہے، جو خود زندہ رہتے ہیں، جن کو اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، جو اللہ کو بلاتے نہیں ہیں. اللہ بھی پھر ان کو دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جو جھٹلانے والے ان کا کیا انجام ہوا، اور انجام کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ان قوموں کے احوال کے بارے میں، تو وہ اسی لیے تاکہ امت مسلمہ ہر دور میں آنے والے مسلمان جو قرآن پڑھے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ وہ جھٹلا کے مٹی میں مل گئے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں. اور اسی طرح اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. رب العالمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی اس کو نہ ماننے والا ہو. اللہ نے بھیجا نا بنی نوح انسان کو زمین پر عبادت کے لیے. اب انسان عبادت نہیں کرتا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ بے پرواہ ہے. قومیں اپنا نقصان کرتی ہیں، ایک فرد اپنا نقصان کرتا ہے اللہ کے احکامات کو جھٹلا کر. اور یہی چیزیں، یہی واقعات، یہی عبرت بڑے واقعات جو قرآن کریم میں ہمیں بارہا مقامات پر ملتے ہیں، ہمیں ان سے یہی درس حاصل کرنا چاہیے. اچھا، پھر آتے ہیں لیکچر کی طرف واپس. تو ہم نے ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی تمام کے تمام موحد تھے. تو ان کا نام بھی پڑھ لیتے ہیں. سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بن لامک بن متشالح بن انوخ بن یارو بن ملحریل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے جو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. اور باقی کا تعارف انشاءاللہ عز و جل اس قوم کا کہ وہ قوم کے لوگ کیا تھے، ان کی کس طرح کی نافرمانیاں تھی، کس طرح کے باطل عقائد تھے، اور کس طرح ان پر عذاب آیا، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.